العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المعادن والركاز. یہ باب کانوں اور دفینوں کی زکوٰۃ کے احکام کے بیان میں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس باب کو عشر اور عاشر کے باب سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عشر وغیرہ کے مقابلے میں معدن اور رکاز وغیرہ قلیل الوجود ہے۔ اس لیے پہلے عشر کے احکام کو بیان کیا گیا اور پھر معدن وغیرہ کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ معدن کی جمع ہے۔ معدن وہ مال ہے جسے اللہ تعالی نے تخلیق ارض کے دن زمین میں پیدا کر دیا ہے۔ معدن جمع معادن وہ مال ہے جسے اللہ تعالی نے تخلیق ارض کے دن زمین میں پیدا کر دیا ہے۔ رکاز وہ مال ہے جو زمین میں دفن کیا گیا ہو۔ رکاز وہ مال ہے جو زمین میں دفن کیا گیا ہو، خواہ معدن ہو یا کنز۔ یعنی یہ لفظ کنز اور دونوں کو شامل ہے۔ کنز وہ مال ہے جس کو انسان نے زمین کے اندر دفن کیا ہو۔ کنز وہ مال ہے جس کو انسان نے زمین کے اندر دفن کیا ہو۔ قال معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وجد في ارض خراج او عشر ففيه الخمس عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا شيء عليه فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة. ولا يشترط الحول في قول لأنه نماء كله والحول للتنمية. ولنا قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وهو من الركز فأطلق على المعدن ولأنها كانت في أيدي الكفرة وحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة. وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد لأنه لم يكن في يد أحد إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر. وأما الحقيقة فللواجد فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقة في حق الأربعة الأخماس.
حتی کانت للواجد۔ فرماتے ہیں قال معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وجد في ارض خراج او عشر ففيه الخمس عندنا۔ فرماتے ہیں کہ سونے یا چاندی یا لوہے یا رانگ یا پیتل کی ایسی کان جو خراجی یا عشری زمین میں پائی جائے تو اس میں ہمارے یہاں 5واں حصہ واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پانے والے پر اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مباح چیز ہے جو پہلے اس شخص کے ہاتھ لگی ہے، کیونکہ یہ ایک مباح چیز ہے جو پہلے اس شخص کے ہاتھ لگی ہے، جیسے شکار، الا یہ کہ جب کان سے نکالی ہوئی چیز سونا یا چاندی ہو، چنانچہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ایک قول کے مطابق اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کا سب نما ہیں اور حولان حول کی شرط نما ہی کے لیے تھی۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رکاز میں خمس واجب ہے، اور رکاز رکزن سے مشتق ہے، لہذا معدن پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ معادن کفار کے قبضے میں تھی اور ہم غلبے سے ان پر قابض ہوئے ہیں، لہذا یہ معادن غنیمت ہو گئیں، اور غنیمتوں میں 5واں حصہ واجب ہوتا ہے، برخلاف شکار کے، کیونکہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا، مگر غازیوں کا قبضہ حکمی قبضہ تھا، کیونکہ وہ ظاہر پر ثابت تھا، رہا حقیقی قبضہ تو وہ پانے والے کا ہے، چنانچہ خمس کے حق میں ہم نے حکمی قبضے کا اعتبار کیا، اور 4 خمس کے حق میں حقیقی قبضے کا اعتبار کیا، حتیٰ کہ وہ پانے والے کا ہوگا۔ پیارے بچوں، خراجی یا عشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے پر زکوٰۃ وغیرہ کی تفصیل۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خراجی یا عشری زمین میں سونا، چاندی، لوہا، رانگ یا پیتل وغیرہ کی کوئی کان ملی تو اس میں ہمارے یہاں خمس واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کان سے نکلنے والی چیز سونا اور چاندی ہو تب تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ ہمارے یہاں خمس 5واں حصہ جو مال حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کان سے نکلنے والی چیز سونا اور چاندی ہو تب تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، کیونکہ معدن ایک غیر مملوک اور مباح چیز ہے، اور مباح چیز پہلے جس کے ہاتھ لگ جائے وہی اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے شکار مباح اور غیر مملوک ہوتا ہے۔ جیسے شکار مباح اور غیر مملوک ہوتا ہے، اور جو اسے پکڑ لے وہی اس کا مالک ہوتا ہے، نیز اس میں خمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر نکالی جانے والی چیز سونا یا چاندی ہو تو پھر اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 40واں حصہ یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ 40واں حصہ اگر نکالی جانے والی چیز سونا یا چاندی ہو تو 40واں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس وجوب کے لیے حولان حول وغیرہ کی شرط نہیں ہے۔
کیونکہ حولان حول کی شرط مال میں نمو اور بڑھوتری کے لیے لگائی جاتی ہے، اور صورت مسئلہ میں معدن سے نکلنے والا مال پورے کا پورا نمو اور بڑھوتری ہے، لہذا اس میں حولان حول کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ہماری پہلی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، یعنی رکاز میں خمس واجب ہے، اور رکاز رکزن سے مشتق ہے، جس کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے، لہذا حدیث پاک کی روح سے ہر طرح کے رکاز میں خمس واجب ہوگا، اور چونکہ معدن بھی رکاز ہی کی ایک قسم ہے، لہذا اس میں بھی خمس واجب ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام معادن، تمام معدنی اراضی کفار کے قبضے میں تھی، اور مسلمانوں نے انہیں زیر کر کے غلبتاً وہ زمینیں حاصل کر لیں، لہذا یہ تمام معادن غنائم ہو گئیں، اور غنائم میں خمس واجب ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی اموال غنائم میں خمس واجب ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی اموال غنائم میں خمس واجب ہے، بخلاف الصید۔ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ معدن کو صید پر، شکار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ معدن کفار کے قبضے میں رہتا ہے، جبکہ صید کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا، لہذا معدن پر غلبہ ہونے سے وہ مال غنیمت بن جائے گا، لیکن صید پر قابض ہونے کی وجہ سے وہ مال غنیمت نہیں بنے گا، اس لیے معدن میں تو خمس واجب ہوگا، لیکن صید میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ الا ان للغانمین، اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب معادن اموال غنائم ہیں تو پھر ان میں سے ایک خمس یتامہ اور مساکین کا ہوگا، اور بقیہ 4 اخماس غانمین کو ملنے چاہیے، نہ کہ پانے والے کو ملنے چاہیے، حالانکہ صورت مسئلہ میں آپ نے 4 اخماس پانے والے کے لیے متعین کیا ہے، مطلب 5واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا ہے، اور بقیہ 4 حصے پانے والے کے لیے متعین کیا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غانمین کے لیے 4 اخماس اس وقت ہوتے ہیں جب مال غنیمت پر حقیقتاً اور حکماً دونوں طرح ان کا قبضہ ہو، اور یہاں حکماً تو اموال غنیمت پر غانمین کا قبضہ ہے، مگر حقیقتاً نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی قبضہ تو پانے والے کا ہے، لہذا ہم نے قبضہ حکمی اور قبضہ حقیقی دونوں کا اعتبار کیا، اور قبضہ حکمی کے اعتبار سے ایک خمس اللہ کے لیے واجب کر دیا، جس کے مصداق فقراء اور مساکین ہیں، اور قبضہ حقیقی کا اعتبار کرتے ہوئے 4 اخماس 4 حصے پانے والے کے لیے متعین کر دیا۔ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ فِيهِ الْخُمُسُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيهَا ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا في هذا الجزء لأن الجزء لا يخالف الجملة بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها۔ اور اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں معدن پائی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ خزانہ اگر اپنے گھر میں پایا تو امام صاحب کے نزدیک اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں خمس واجب ہے، ہماری روایت کردہ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ہے،
اور زمین کے اندر مرکب ہے، اور دیگر اجزاء ارض میں کوئی مؤنت نہیں ہے، لہذا اس جز میں بھی کوئی مؤنت نہیں ہوں گی، کیونکہ جز کل کے مخالف نہیں ہوتا برخلاف کنز کے، اس لیے کہ کنز میں زمین میں مرکب، اس لیے کہ کنز برخلاف کنز کے، اس لیے کہ کنز زمین میں مرکب نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ کرام، اپنے گھر میں زمین میں سے کوئی کان وغیرہ نکلنے کی صورت میں مالک پر زکوٰۃ کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر میں کوئی کان دستیاب ہوئی، کوئی خزانہ مل گیا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس گھریلو کان میں خمس واجب نہیں ہوگا، البتہ حضرات صاحبین کے یہاں گھر میں پائی جانے والی کان میں بھی خمس واجب ہوگا، کیونکہ پھر رکازی الخمس والی حدیث مطلق ہے، اور اس میں اندر باہر نیز گھر اور غیر گھر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا مطلقاً ہر معدن میں خمس واجب ہوگا، خواہ وہ گھر میں ملے یا گھر سے باہر ملے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ گھر کی معدن گھر کی زمین کا ایک جز ہوتی ہے، اور گھریلو اجزاء میں خمس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، نہ ہی دیگر کوئی مؤنت اور ٹیکس واجب ہوتا ہے، لہذا گھر میں نکلنے والی کان میں خمس بھی نہیں واجب ہوگا، کیونکہ گھر کی معدن اجزائے گھر میں سے ایک جز ہے، اور جب کل میں کوئی چیز واجب نہیں ہے تو جز میں بھی واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جز کل کے مخالف نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف کنز اور دفینے کا مسئلہ ہے، تو چونکہ وہ از خود دفن کیا جاتا ہے، اس لیے وہ پیدائشی طور پر زمین کے اجزاء میں سے نہیں ہوگا، اور اس میں خمس واجب ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.